السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کے کورس میں دوبارہ خوش آمدید۔ ابھی ہم آئی ڈی فریش کیس کے سیکنڈ پارٹ کو اسٹڈی کریں گے۔ تو جناب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ بزنس جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ چلتے چلتے یہ جناب 500 کلو گرام ڈوسا اینڈ بیٹر یہ بیچ رہے ہیں۔ ان کے جنرل اسٹور بھی چل رہا ہے، یا دوسرے جنرل اسٹورز کو بھی سپلائی کر رہے ہیں، اور کسٹمرز کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہ تینوں اسکول ڈراپ آؤٹس یہ مل کر اس کام کو چل رہے ہیں۔ اب اس کیس میں دیکھیں گے کہ اس میں ایک اور چوتھے آدمی کی انٹری ہوتی ہے، اور یہ صاحب کون ہیں؟ مصطفیٰ ہیں۔ ان کے والد صاحب کلی کا کام کرتے ہیں، سامان ڈھونے کا، اور یہ باقی کزنس کے مقابلے میں سم ہاؤ یہ اسکول میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہاں سے کالج میں جاتے ہیں، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے IIM بینگلور میں MBA کر لیتے ہیں۔ تو یہ اپنے کزنس کی کہانی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی کزنس کی یہ محنت اور جانفشانی ان کو پسند آتی ہے، اور ان سے سلام دعا بھی رہتے ہیں۔ ونس اگین ہم سمرائز کرتے ہیں کہ ID Fresh was born. The cousin started with a small investment. اور جناب شمسو صاحب جو ہیں ابتدائی دنوں میں یہ بیٹر خود بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں دالوں کا اور چاولوں کا کمبینیشن ہے، 20 پیکٹس۔ کسٹمرز ان کو اچھا رسپونڈ کرتے ہیں، اور یہ بیٹر جو ہے یہ لیکوڈ ہے، جس کو شاپرز میں پیک کر کے دیتے ہیں، اور ایک مہینے کے اندر ہی وہ 100 کلو گرام روزانہ، اور پھر سیلنگ 100 کلو گرام پر ڈے۔ اور لیٹ 2005 میں چھوٹا سا ایک جگہ لیز پہ لیتے ہیں، اور وہاں پر یہ 500 کلو گرام کی کیپیسٹی پر 3 مہینوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور جناب جو نظر صاحب ہیں انہوں نے کسٹمرز کو مارکیٹنگ کا طریقہ سوچا، ریٹیل شاپ جو کسٹمرز تھے ان کے ریفرنسز لیے، نئے کانٹیکٹس بنائے، جو ایک دفعہ استعمال کر لیا اسے فیڈ بیک لی، اس کے جاننے والوں کا پوچھا، اس طرح اس نے ڈیزائن کر لیے مختلف روٹس کہ اس علاقے لوکیلٹی میں 3 سڑکیں جا رہی ہیں، اس میں کون کون سی دکانیں ہیں، ان کے روٹ بنائے، ان کا اندازہ لگایا کہ کتنی کنزمپشن ہوگی، دکانداروں سے بات کی، ان کے لیے مارجنز طے کیے۔ تو اس طرح یہ سارے ایکسپیرینسز ان کے پچھلے 3 جگہوں پہ 4 جگہوں پہ سیلز کے کام آ رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹیل پلاننگ ان کاسٹنگ کی گئی، تو دیٹ 500 ہر روٹ کے اوپر ان کو پتہ چلا کہ اگر 500 کلو گرام ان کا اگر بچ جائے، جس بہت تھوڑے منافع پر جو بیچ رہے ہیں، تو یہ ان کا بریک ایون ہو جائے گا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ جناب 1 سال کے اندر یہ 1000 کلو گرام پر ڈے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور جناب یہاں پر یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے، تو اس لیے یہ انٹرپرینورشپ کو جادو نہیں ہے، محنت، مشقت، اور گرمی اور سردی اور غور و فکر، تدبر، مشورہ۔ تو نظر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ جناب ہم زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، کوالٹی بھی ہماری اچھی ہے، اور یہ بینگلور میں یہ امکانات بہت زیادہ ہیں، کلچرل اور بیہیویئرل چینجز آ رہی ہیں لوگوں میں، اینڈ سی مور اینڈ مور پیپل آر ورکنگ، ڈبل انکم فیملیز ایمرج ہو رہی ہیں۔ تو یہاں سے جناب اب یہ دیکھیے کہ اب چند مہینوں میں جو جمپ لگتا ہے وہ 4 ٹائمز کا لگتا ہے، 4 گنا، 1000 سے 4000 کلو گرام پر ڈے پہ چلے جاتے ہیں۔ کوالٹی، پیکجنگ اور یہ کاسٹنگ روٹس جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، اور وہ اسی جگہ میں کچھ بڑا کیا تھا، کچھ اور ایکوپمنٹ خرید لیتے ہیں، 6000 کلو گرام پر یہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ اب ان کے جنرل اسٹور بھی ہے چھوٹا سا، اور اس کے بعد نئی اپرچونٹی آئی تو ان کا فوکس 200 اور بیٹر پر ہے۔ اب ان کی توجہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف آئی کہ ہم خود بنا کر جب چیز بیچتے ہیں تو اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے، وی کین میک مور منی، کریٹیوٹی بھی ہے اور انوویشن بھی ہے۔ جنرل اسٹور پر تو ہم دوسروں کی چیزیں بیچیں گے۔ تو یہاں پر پھر ایک اور جو ہے لیمونیڈ پرنسپل، ایک اور واقعہ ان کا منتظر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عالی پر قربان جائیں کہ وہ کیسے امکانات کے راستے کھولتا ہے۔ یہ اپنے گاؤں وزٹ کرنے جاتے ہیں، وہاں پر ایک ریسٹورانٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ناشتہ یہاں سے کرتے ہیں، اور ناشتے کے لیے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اکا دکا کوئی کسٹمر ہے، اور جہاں پر چند لوگ ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں مالک سے کہ تمہارا کھانا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ پھر وہاں سے واپسی پر پھر دوبارہ وہاں پر یہ رکتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ریسٹورانٹ بند ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ان کو اس واقعے نے اپیرنٹلی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس واقعے کا ایک گہرا تعلق قائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ ہم ناشتہ کرنا چاہتے تھے،
اور یہ تو ہمیں ملا نہیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کچھ ایسے پراٹھا بنائے جائیں اور ان کا جو انگریڈینٹس اتنا اچھا ہو، شاندار ہو، اور وہ ریڈی ٹو میٹ پراٹھا ہو اور وہ پیکجڈ فارم میں ہو، اس کو خریدیں، اس کو آپ پکا لیں اور وہ فوراً کھا لیا جائے. تو یہ خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم 200 اور بیٹر بھی تو بنا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک گھر جا کر ویٹ اور فلور لیا، پراٹھے بنائے، اس کو سیمی کوکڈ رکھا، پیکیجنگ کی، فریزنگ کر کے دیکھا، اور ایونچولی اس انسائٹس کی بیس کے اوپر، یہ جو انسائٹ ہے اس کو ہم ریسرچ کہیں گے، انہوں نے سیمی کوکڈ پراٹھا جو ہیں وہ بنانے شروع کر دیے اور انہوں نے ویل سیلڈ پیکیجز میں ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ دینا شروع کر دیا. تو 200 اور بیٹر بھی بک رہا ہے، تو یہ چیز بھی ان کی سامنے آ گئی. اینڈ دیٹ واز از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ وچ ہیپنڈ. تو یہاں پر ہم واپس آتے ہیں. یہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 2007 میں پہنچ چکے ہیں. پراٹھے کا ایکسپیریمنٹ ہو گیا. تو انہوں کو بینگلور میں یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو دوسرا شہر ہے چنائی، مدراس، وہاں پر ہم بھی چلتے ہیں. تو چنائی کے اندر بھی انہوں نے آپس میں کام تقسیم کیا. کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ چنائی کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، اور یہاں پر ایک تو ان کو جو انگریڈینٹس جو ہیں نا وہ صحیح قیمت پر نہیں مل رہے، اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ سبسیڈائز کرتی ہے غریب آدمیوں کے لیے، تو ان کو تو وہ اس کی وجہ سے وہ قیمتیں اچھی پے کر دیتی ہے، تو ان کو وہ سپلائی کم ہوتا ہے تو ان کو زیادہ قیمت پے کرنی پڑتی ہے. تو ان کو را مٹیریل مہنگا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اچھی قیمت پر نہیں بیچ سکتے. اور دوسرا کمپیٹیٹو بھی ہے، نئی جگہ ہے، ان کی کاسٹ زیادہ ہوگی. تو وہ پھر اس طرح یہ 10 مہینوں کے بعد یہ اس ایونچر میں فیل ہو جاتے ہیں، یہ واپس آ جاتے ہیں. تو ہمارے اکثر دوست پوچھتے ہیں انٹرپرینیورشپ کی کلاسز میں کہ سر فیلور کی بھی کہانی سنائیں. تو فیلورز کی بھی بے شمار کہانیاں بیچ میں بھی امبیڈڈ ہوتی ہیں، اور پچھلے بھی ہم 2 اسٹائل اینڈ ٹرینڈس اور بارسیلوز کے وہ جو ہم کہانی ہے وہ آپ کو سنا چکے ہیں. یہ ناکامیاں ایبسولوٹ ٹرمز میں بھی ہوتی ہیں اور بیچ میں بھی امبیڈڈ ہوتی ہیں. تو جناب ان کا جو کزن ہے یہ ان کی ایفرٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کامیابیاں بھی ہیں، کچھ ناکامی بھی ہے. تو وہ اپنی MBA ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ، وہاں کا IIM بینگلور از لائک دی IBAs آف پاکستان. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مونوٹونس جاب ہے. یہ میرے کزنس تو جناب یہ ایک اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں، اور یہ نیشنل لیول کو ٹچ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور بینگلور اور اس کے گرد و نواح میں پہنچ رہے ہیں. تو یہ تو کمال ہو گیا. تو وہ ان کا انتھوزیازم اور کریٹیوٹی اور انوویشن دیکھ کر اپنی جاب سے ریزائن کرتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اور اس میں وہ جو چیزیں پڑھی ہوئی تھیں، سسٹمز اور پروسیسز، آپریشنز میں، فائنینس میں، اکاؤنٹ، سیلز میں، وہ اس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 2-3 سال ان کو، تو ونس اگین یہ آپ یہ دیکھیں کہ تیسرے سے چوتھا گیئر لگ رہا ہے. تو اس کے دوران کیا ہو رہا ہے، سسٹمز، پروسیسز، فاؤنڈیشنز لے کی جا رہی ہیں، رول سیٹ ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، اور جو بیسٹ پریکٹسز ان کو دیکھا جا رہا ہے. اور یہ پوری ٹیم کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ اس ٹیم نے جب نیشنل لیول پر ایکسپینڈ کرنا ہے تو یہ یکسو ہوں، کمپیٹنٹ ہوں، کوالیفائڈ ہوں، اسکلڈ ہوں. تو جناب 2010 میں یہ جو آپ نے دیکھا کہ یہ چلے تھے، آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر they were selling like 6,000 kilograms per day. تو جناب یہ 10,000 kilograms per day صرف بینگلور میں پہنچاتے ہیں. اور اس میں کامیابی کا راز کیا ہے جناب، اس کو دیکھیں تو انشور کیا کہ ریٹیل آؤٹ لیٹ پر ڈیلی پہنچائیں گے. یعنی اس میں کل کا اسٹاک نہیں ہوگا، فریش چیزیں پہنچائیں گے، جینونلی فریش پروڈکٹس ہوں گے، اور یہ کیش پہ کام کریں گے. یعنی وہ دیں گے تو اسی وقت کیش لیں گے. تو دیٹ از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. آپ کیش پہ کب کام کر سکتے ہیں؟ جب آپ کی پروڈکٹ شاندار ہو، جاندار ہو، کمپیٹیٹیو ہو، اس کی نیڈ ہو، وہ بک رہی ہو. تو جناب ڈیلیوریز ریکنسائلڈ. اکاؤنٹنگ، یعنی یہ جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ بارسیلوز کے کیس میں اکاؤنٹنگ بہت ویک تھی، اور چیزوں کو دیکھنا، سپرویژن واز ویری ویک. یہاں پر مصطفیٰ صاحب نے جس روٹ پر جتنی چیزیں دی گئیں اور اس کے پیسے آئے، اس کو ریکنسائل کیا جاتا تھا، میچ کیا جاتا تھا. اسی دن اس کا اکاؤنٹ کے اتنے پیسے کا ایشو ہوا، اتنے پیسے آئے، یہ فرق ہے تو ریکارڈ کر لیا جاتا تھا. تو اس چیز نے ان کو ہیلپ کی کہ وہ اپنا ورکنگ کیپٹل جو تھا اس کو منیمائز کر سکیں. وہ پیسہ جو فلو میں ہوتا ہے وہ کم سے کم تھا.
تو اس طرح یہ 2010 میں جب یہ چیزیں ایمرج ہونی شروع ہوئیں، پھیلنا شروع ہوئے، تو اب ان کو اور شہروں میں جانا کی اپرچونیٹیز نظر آنے لگیں، تو انہوں نے پھر اور لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہائرنگ کا انٹرسٹنگ پہلو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو انٹرپرینیورز ہیں ایفیکچوئل ہائرنگ کرتے ہیں۔ ایفیکچوئل ہائرنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے جاننے والوں کو جن پر ٹرسٹ ہے، جن کو سکلز کا، ان کی طبیعتوں کا علم ہے، تو انہوں نے جناب مصطفیٰ نے اپنے پرانے کلاس میٹ کو جس کا انجینئرنگ کا تھا رویندران، اس کو ہائر کر لیا، اور آئتم جو ہے وہ آئی ڈی فریش کا بہت بڑا فین تھا، ان کا پروڈکٹس کو یوز کرتا تھا اور ان سے تعلق قائم ہوا، اور مصطفیٰ کا ایک فیملی فرینڈ مسعود کو انہوں نے انگیج کر لیا۔ تو ایسے لوگ جو اس لیے کہتے ہیں نا کہ افیکچوئل ایچ آر میں یو ہائر somebody who believes in what you believe, who is passionate about it, and he has this common passion with you۔ تو اس طرح ان لوگوں نے اپنا یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس وقت پہنچے 2011 is a very important year for them۔ اور یہ بینگلور کے علاوہ ایک شہر مینگلور ہے، یہ بھی عربین سی والے کوسٹ کے اوپر، تو یہاں پر انہوں نے وہاں پر بھی پراٹھاز کو کر دیا، اور پھر یہاں پر انہوں نے حیدرآباد اور بامبے میں یہ پہنچ گئے، اور 2011 جو ان کا انٹرنیشنل ہونے کا سال ہے، جب یہ شارجہ UAE عجمان میں پہنچے ہیں، اور ساتھ ورائٹی پہ بھی کام ہو رہا ہے، چپاتیز اور چٹنیز کے ایریا کو بھی انٹروڈیوس کر دیا۔ تو پراٹھا، چپاتی، چٹنی، ڈوسا، تو ان پروڈکٹ ورائٹی اور جیوگرافیکل ایکسپینشن بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ وہاں پر شارجہ میں بھی ایک پلانٹ لگ چکا ہے۔ تو یہاں پر جب ان کو سٹیبلائز ہو گئے اور ریونیوز اور کیش فلو ذرا بہتر ہوئی، تو اب پھر ان کو چنائی کا خیال ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، تو یہاں پر انہوں نے اب یہ ایکوپڈ ہو چکے ہیں، مصطفیٰ بھی موجود ہے، اور کیش فلوز بھی آر دیئر، کچھ پیسہ ایکسپیریمنٹ کے لیے انہوں نے تھوڑا سا افورڈیبل لاس ان کا ذرا سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو بھیج کر مارکیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ سیمی کوک چیزوں، پراٹھاز کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں۔ تو بیٹر برننگ ہے ان کا یا ایسی چیز جو انوویٹو ہو، کیونکہ بیٹر کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ تو ہم ناکام ہو گئے تھے، تو ہم نیا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ڈسٹریبیوشن روٹس بناتے ہیں، اور 12 روٹس بنتے ہیں، اور وہ سیمی کوک پراٹھا وہاں بنا کر وہاں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور یہ سیمی کوک پراٹھاز ان کی سیلز شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پسند کر لیے جاتے ہیں، اور جناب اس کامیابی کے بعد وہ وہاں پر 200 اور بیٹر بھی انٹروڈیوس کر دیتے ہیں، تو اپنی کوالٹی کے ساتھ جو پریمیم پرائسز ہیں اور پراٹھا کے ساتھ وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ وہاں پر بھی مارکیٹ پلیس میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو 2012 کے اندر ہی 11-12 کے اندر ہی یہ پھر جناب اپنے کام کی تقسیم کرتے ہیں۔ اب چونکہ کام پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈسٹریبیوشن ورک کرنا چاہیے تاکہ اسٹریٹجک لیول پر تقسیم ہو، تاکہ ہم ایک سنرجی اور مقصد کے تحت اس میں اضافہ کر سکیں۔ اب اسکیلنگ آف آپریشنس کے اندر ونس اگین یو نیڈ ٹو ہیو ویری گڈ پیپل لائک مائنڈیڈ، جو یکسو ہوں اور واقف ہوں اونچ نیچ سے، اور پیشنیٹ ہوں، مخلص ہوں۔ یہاں پر نظر صاحب جو ہیں وہ تو بامبے اور ممبئی کے لیے ان کا وہ اس کو ایریا کو چوز کر لیتے ہیں کہ وہاں کی پروڈکشن فیسلٹی اور وہ اس کو تیار کریں گے۔ تو نظر جو ہے وہ ہمیشہ ان نون ٹیریٹریز میں آپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نئی جگہیں، نئے منزل، کرسٹوفر کولمبس ہیں، اور یہ رسک اور ان نون انسرٹنٹی کے ایریا میں کام کرتے ہیں، چیزیں سیٹ کر کے پھر دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جعفر صاحب جو ہیں، جو چھوٹے بھائی ہیں ینگسٹ، وہ جو ہے نا چنائی اور مینگلور کے ایریا کو دیکھیں گے، یہاں پر سیل سیٹ اپ کریں گے، ڈسٹریبیوشن چینلز بنائیں گے۔ رویندران جن کو ہائر کیا گیا تھا وہ ممبئی کے اندر ایکسپینڈ کریں گے، یا نظر صاحب کا کام ختم ہوگا تو اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ آئیدام جن کو ہائر کیا گیا تھا سیٹ اپ کریں گے ڈسٹریبیوشن اور سیلز حیدرآباد کے اندر، اور مسعود صاحب جو تھے ان کو دبئی کے لیے ان کو تقسیم کار کر دیا گیا کہ وہ وہاں پہ کام سنبھالیں گے۔ تو انتہائی دلچسپ آپ یہ دیکھیے کہ اسکول ڈراپ آؤٹس اور ایک MBA مل کے، یعنی لک ایٹ دا لیول کہ وہ جناب، تو یہاں پر ایک ان کو ایک زبردست موقع ملتا ہے۔ وہاں کی ایک بہت بڑی فوڈ چین ہے نیلگرس، اور سپر مارکیٹ چین ہے، وہ ان کو اپروچ کرتی ہے کہ وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے ہمارے برانڈ کے تحت آپ چیزیں بنائیں، پراٹھے اور روٹیاں
اور ڈوسا بیٹر اور چٹنیاں. تو اب وہ جناب یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے بنائیں گے تو ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. تو اب یہ غور کرتے ہیں, ریفلیکٹ کرتے ہیں اور یہ تجویز کرتے ہیں کہ کو برانڈنگ ان کا نام بھی ہو, نیلگرس کا بھی ہو. تو نیلگرس والے اس پہ ایگری کر جاتے ہیں اور وہ آئی ڈی فریش جو ہے نا ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ریلائبل اینڈ کوالٹی پروڈکٹس ان کو ان کی ہر لوکیشن پر پرووائڈ کریں. تو اس ارینجمنٹ نے بہت ہیلپ کی آئی ڈی فریش کی. وہ کیسے؟ ان کو ایک بڑی سوچ کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا. ان کی تربیت, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت ان کو عطا فرمایا, اور ایسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے کہ وہ ان کی سوچ اور وزڈم اور مینیجریل سکلز. تو جہاں تک ہم نے علم ہے کہ جب وہ اس بڑے وزیر کے ہاں جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا, تو وہاں پر بڑے ان کے مینیجرز اور اہل جو حکمران تھے وہ مشورے کرتے تھے, اور وہاں پر حکمرانی کی اور گورنمنٹل چیلنجز ڈسکس ہوتے تھے. تو یوسف علیہ السلام کی جو جوانی اور علی جوانی کا سارا زمانہ ان مشوروں اور ڈسکشنز کو دیکھتے ہوئے گزرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود آداد صلاحیت بھی دی ہوئی تھی اور نبی بھی تھے, تو وہ سارے ایکسپوجرز ان کو ہو چکے تھے. تو ہی واز ایکسپوز ٹو دی میٹر کہ گورنمنٹس کو کیسے رن کرنا ہے, چیلنجز کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں, امکانات کیا ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شاندار گرومنگ کی. تو اسی طرح ہی یہاں پر آئی ڈی فریش کے اندر ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم تو میٹرک اور ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے, آئی ٹی انجینئرنگ ہے. تو یہاں پر نیلگرس کے ساتھ مل کے ایک بڑے پارٹنر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. نیلگرس کا جو ڈیٹا بیس تھا اس کی ایکسیس ان لوگوں کو حاصل تھی, اور اس ڈیٹا بیس میں کنزمپشن پیٹرنز, انوینٹری لیول, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا انفارمیشن موجود تھی. تو اس سے ان کو کسٹمر اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے پیٹرنز کو سمجھنے کا موقع مل گیا, اور ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جس مارکیٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں اس کا پوٹینشیل کتنا ہے, کیا امکانات ہیں اور کیا پاسبلٹیز ہیں کہ ان کا سامان اس میں کیا انوویشن ہو سکتی ہے, لوگ کیا پسند کرتے ہیں, پیکیجنگ, ذائقہ, کس فریکوینسی سے پرچیز کرتے ہیں, کیا وہ میٹرز ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں کسی چیز کو خریدتے وقت, پیکیجنگ کو پسند کرتے ہیں, ذائقہ, پریزنٹیشن. تو یہ ساری لرننگ ان سب لوگوں کا ایم بی اے ہو رہا ہے. ان کی مارکیٹنگ ریسرچ اور ان کی کنزیومر بیہیویئر کی ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے, اور یہاں سے پھر 15,000 کلو گرام پر 11 میں پہنچ چکے تھے, اور اس وقت ان کی جو اینول سیلز ہے 170 ملین روپیز تک پہنچ گئی INR. تو آج کل کے زمانے میں اس کو 2 سے ضرب دیتے لیکن PKR. تو یہاں پر ان کو 2012 میں مصطفیٰ صاحب کو جو CEO ہیں, آپ تصویر میں نظر آ رہے ہیں, ان کو ایک ٹیلی فون کال ریسیو ہوتی ہے ایک لارج کمپنی کے CEO کی طرف سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو 600 ملین روپیز دینے کے لیے تیار ہیں, اور اگر آپ نہیں دیتے تو ہم 1 بلین NIR تک جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ ونس اگین یہ راکسین کنبی کی کہانی کی آپ کو جھلک نظر آئے گی, کہ وہ کہانی جو 96 میں شروع ہوتی ہے, اور یہ جناب 12-14 سالوں میں 1 بلین INR پر یہ پہنچ جاتے ہیں. اور اس کو سٹارٹ کرنے والے اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں, اور ساتھ ایک بھائی کزن کو جو مینیجر ہے. تو جناب یہ تو بڑا جناب ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی, سرپرائز تھا مصطفیٰ صاحب کے لیے کہ جناب ہم یہ کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محنت کا یہ صلہ دے دیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے CEO سے پوچھا بھی کہ آپ کیوں انٹرسٹڈ ہیں, تو وہ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ یہ مارکیٹ کا پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے, اور وہ جناب ان کی ڈسٹریبیوشن ٹیم جو ہے وہ اتنی مستعد نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ونس اگین تو یہ اتنا بڑا جو جائنٹ جو چلا رہے ہیں, جس میں کون لوگ ہوں گے, ان پڑھ تو نہیں لوگ ہوں گے, یہ انجینئرز ہوں گے, MBAs ہوں گے. تو آپ ونس اگین انٹرپرینیوریل نظر دیکھیں کہ ایک انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ ملٹی نیشنلز بھی اور بڑے بڑے ادارے بھی اتنے پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے. اور وہ جو انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ ہے اور میمن مائنڈ سیٹ ہے, اس کو ہم نے ہر حال میں برقرار رکھنا ہے. یعنی عروج کا زمانہ ہو تو پھر بھی, ادروائز جیسے ہی آپ کازل ماڈلنگ میں جائیں گے, چوتھے گیئر میں بھی آپ نے ایفیکچویشن کو مکس کرنا ہے, اور 5ویں میں بھی اس کو مکس کرنا ہے. تو یہ دیکھیں نا, اس کو مکس نہیں کیا تو اس کے یہ اثرات ہیں. اس نے کہا کہ جناب ہی ریئلائز دیٹ دیر آر ہیوج پوٹینشیل ان دا مارکیٹ دیٹ واز بینگ ڈومینیٹڈ بائی آئی ڈی فریش. آئی ڈی فریش بہت تیزی سے گرو کی ہے, آئی ڈی نے مارکیٹ میں جگہ بنا لی ہے,
اور ان کی ڈسٹریبیوشن ٹیم جو ہے نا وہ اس تیز نہیں ہے. وہ تو حال آپ نے گاؤں سے تھوڑا بندے ہائر کیے ہوئے ہیں, آپ نے تو بیسٹ بندے ہائر کیے ہوئے ہیں, آپ نے تو MBAs کو ہائر کیا ہوا ہے اور ٹاپ ناچ کو ہائر کیا ہوا ہے. تو وہ جناب ان کی وہ اسپیڈ و مستعدی نہیں ہے اس فاسٹ گروئنگ مارکیٹ میں, اور ان اسکول ڈراپ آؤٹس کے پاس وہ ہے. تو بہرحال جی ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا, مشورہ کیا, غور کیا, تدبر کیا, مینٹور سے ملے. مینٹورس کون ہیں؟ اساتذہ کا نام, ٹیچرز, بزرگ, بابے. اور انہوں نے کہا کہ جناب انشاءاللہ یہ 1 بلین تو الحمدللہ ہم خود پہنچ جائیں گے, تو ہمیں اس کو نہیں بیچنا چاہیے. تو یہ جناب ان کی پکچرز ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ یہ دیکھیے کہ نظر صاحب ہیں, یہ نظر ہیں, یہ جعفر ہیں, اور یہ جناب یہ مصطفیٰ صاحب ہیں, اور یہ ان کے تیسرے بھائی ہیں ماشاءاللہ, ویسا ان کو. تو یہ باقی ان کے اور ساتھی جو معاون بعد میں جان ہوتے چلے گئے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, اٹلی ویگن بھی بن گئی, اور یہ انوویشن اور کریٹیوٹی کے نئے رستوں پہ چلنا شروع ہو گئے. آپ ان کی یہ پروڈکشن فیسلٹی دیکھیں, آپ اس میں ان کی کلینلینس دیکھیں, یہ جناب صفائی کا معیار دیکھیں, روشنی کو دیکھیں, اور جناب یہ ایگزاسٹ فینس کو دیکھیں, یہاں پر بھی صفائی کا, کلینلینس کا. تو جناب اٹس پریٹی انٹرنیشنل, پریٹی ریزنبل, ویل ڈریس, کلین, صاف ستھرے. اور دس از آپریشنز مینجمنٹ پروسیسز, کہ یہ صاحب یہ کریں گے, آٹا کتنا استعمال ہوگا, کتنے پیڑے بنیں گے, 1 گھنٹے میں کتنا کام ہوگا, اس کو کیسے میجر کرنا ہے, ان کو بونس کیسے دینا ہے, ان کے ٹائمنگز کیا ہوں گے, سیفٹی, ہیلتھ, انوائرمنٹ کے ایشوز کیا ہیں, ان کی میڈیکل فیسلٹی, ان کی ہیلتھ کی فیسلٹی. یہ سارے پروسیسز جو ہیں یہ جو ہیں گروئنگ میں اسکیل کرتے ہوئے ان کا خیال رکھیں گے. یہ مصطفیٰ صاحب جو ہے وہ نالج لے کر اس کے ساتھ آئے, اور یہ اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں وہ ان سے سیکھ کر اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس کہانی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے پاکستانی بھائیوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایتھکس اینڈ ویلیوز ور کلوزلی لنکڈ. یہ جو چاروں ہیں کزنس ہیں, یہ بڑے ریلیجسلی بڑے اسٹرانگ ہیں, اور یہ ان کا یقین اور عقیدہ اور فیتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا اسٹرانگ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جو کام کر رہے ہیں نا, یہ بینیولنس, فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. بینیولنس کہتے ہیں کہ ہمدردی, سراپا ہمدردی ہے, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جہاں پرسوس. اور یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں, انٹرسٹ 0 ہوگا, کوئی لون تو لینا ہی نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سود کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اور ریلیشن شپ وتھ گاڈ, وہ کہتے ہیں کہ در خدا تعالیٰ, اگر آپ اپنے پرنسپلس کو اسٹرانگ پکڑ لیں گے نا, تو آپ اللہ کی نظر میں ہمیشہ جیتیں گے. آپ ان چیزوں کو کسی ایسی جگہ پر نہیں بیچتے جہاں پر لیکور بکتا ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لگزریس لائف کے لیے آئے نہیں, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو جناب یہ حتیٰ کہ 2011 میں وہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو یہاں سے ہم ان کے ایتھکس اینڈ ویلیوز پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں, جہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا. تو ریلیجیس فیتھ از ویری امپورٹنٹ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مائلز ڈیوس صاحب نے ہماری بات کی, جو ہمارے گیسٹ اسپیکر تھے یونائٹڈ اسٹیٹ سے, جن کا ایریا ہے اسلامک انٹرپرینورشپ. ان سے پوچھا گیا کہ سر اور قسمیں بھی ہیں؟ ان کا جی ڈپینڈز آن یور فیتھ. اگر آپ کے فیتھ میں ہمدردی, محبت, عاجزی, انکساری, دنیا کے سارے انسان ایک فیملی ہیں, تو یو آر اے ڈفرینٹ پرسن. تو اگر آپ میں دوسروں کے لیے نفرت ہے, تنگ دلی ہے, تو وہ اور چیز ہوگی. تو آپ کا فیتھ ڈرائیو کرتا ہے. تو ان کی جو ویلیوز ہیں, ایکٹنگ وتھ بینیفلنس, یعنی میں تو ہمدردی, سراپا محبت ہوں, سراپا رحمت ہوں, اور خدمت والا ہوں. تو جناب ان کا یہ لون تو لینا ہی نہیں ہے. تو اس سے بہت بڑا تمانچہ ہے ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم کے اوپر, کہ جو کہتے ہیں کہ جناب بینکوں سے انٹرسٹ لون لیں. اسلامک فائنینس آئی انڈرسٹینڈ کہ اس کی اجازت ہے, اور وہ بہت سارے علماء اس کو جائز کہہ رہے ہیں, لیکن انٹرپرینورشپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لون اسلامک فائنینس کا بھی ہمیں بہت آخر میں جا کر دیکھنا چاہیے. تو جناب یہ ان ویلیوز کو پریکٹس بھی کرتے تھے. اور نظر صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم وی آبجیکٹڈ ٹو فنڈس, کوئی ایسی چیز جس پہ سود ہو تو وہ تو ہم اٹ از اگینسٹ دا پرنسپلز آف آور ریلیجن. ہاں جی, ہم تو جناب ڈیٹ فری کمپنی رکھنا چاہتے ہیں, اور جناب ہم ایتھیکل پرنسپلز, اخلاقی, اپنے لیے یا دوسروں کے لیے بھی. وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟
اس اسٹیٹمنٹ میں جناب بہت جان ہے، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسی بات کروا دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ وانٹیڈ ٹو پروو ٹو ادرز دیٹ اٹ واز پاسبل ٹو کنڈکٹ اے پروفیٹیبل بزنس وداؤٹ ٹیکنگ انٹرسٹ بیئرنگ لونز. کیا بات ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ بتانا بھی چاہتے ہیں اور پھر یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. اٹ واز آور ڈریم ٹو ٹیک دس میسج ٹو دا ورلڈ. اے پوری دنیا کے لوگوں، اے پوری دنیا کے لوگوں، دیکھو، سن لو کہ اس کائنات کا جو رب العالمین ہے، اس نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ قابل عمل ہے. اے پوری دنیا کے انسانوں، تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جاؤ. دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، اور رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام سے تمہیں پال کر دکھا دیں گے. تو یہ زبردست کیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پروفیسر سے اور ہارورڈ سے لکھا دیا، اور ان کی اس کا عملی اظہار بھی ہوتا تھا. نادر صاحب کہتے ہیں کہ یو ول بی ٹیسٹڈ بائی گاڈ. ارے تمہیں اللہ نے امتحان لینا ہے کہ تم ان مشکل حالات میں کیسے کام کرتے ہو. اف یو ہولڈ آن ٹو یور پرنسپل، اگر اصولوں پر جم گئے تو جیتو گے. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی. جب تم محبت کے سفر میں چل رہے ہو تو ڈیسٹینیشن کو چھوڑو یار، پروفٹ لاس کو چھوڑو، ارریلیونٹ ہو گیا. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. تو اس کائنات کا خالق تو تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کون تھکتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے. تو مصطفیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2009 میں تاج ہوٹل ہے بہت بڑا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی چلی ڈائمنڈ چپس بھی بناتے تھے. ہم 1.5 to 3 ملین کا آرڈر ہے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بار اسنیک اور شراب کے ساتھ بکے گا، تو ان کا جی ہم ایسے آرڈر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جناب اس طرح جب ان کی کمپنی میں جب گروتھ ہو رہی تھی، ان کو بہت پیسہ چاہیے تھا، تو وہاں پر ایک کمپنی ہیلیون وینچرز، اس نے جناب ان کی کمپنی میں کافی سارے پیسے انویسٹ کیے. اور تو اس کی جو شرائط تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں انٹرسٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں جن کا تعلق ہوتا تھا ان کو نکال دیا گیا، اور وہ پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد کے اوپر وینچر کیپٹلسٹ ایگری کر گئے. اور یعنی آپ جناب آپ اصول کی پابندی کریں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہاں جی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو نظر صاحب بڑی خوشی سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو وینچر کیپٹل فرم تھی ہیلیون، انہوں نے ہمیں ایتھیکل ڈیل دی، اخلاقی اور ایمانی، یعنی سود کے بغیر. تو یہ کہتے ہیں کہ اف یو بلیو ان سم تھنگ، اگر آپ کسی کی یقین، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر آپ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، وَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ کافی ہو جاتا ہے، تو آپ اس پل کو، برج کو کراس کر لے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. تو یہاں سے پھر ان کا جو ہے وہ تیسرا اگلا دور شروع ہوتا ہے کہ اب چوتھے سے پانچویں گیئر جانا ہے. کوئی فنڈنگ بھی مل گئی ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ اب اس میں دھڑا دھڑ لوگ ہائر کرنے پڑیں گے. تو اب انہوں نے کہا کہ مشورہ، تو مشورہ از امپورٹنٹ. اس کو آپ تھنک ٹینک کا نام دے دیں. انہوں نے فاؤنڈرز نے ایک ٹیم بنائی، جس فاؤنڈرز ہیں مصطفیٰ ہے اور مشیروں کو اس میں لے لیا کہ جو جناب نئے امکانات کو دیکھیں گے، وہ جناب نیو آئیڈیاز پہ کام کریں گے، نیو پروڈکٹس نیو مارکیٹس پہ کام کریں گے. تو اس مشورے اور مشاورتی بورڈ اور مشاورتی ٹینک نے ان کو یہ تجویز دی، پرپوز کیا کہ جناب یہ ہوم ڈیلیوری ماڈل بھی ہونا چاہیے جو کہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے اس طرح یہ پائلٹ ٹیسٹ کیا اور وہ مختلف پروفیشنلز کو دیا اور مختلف مارکیٹس میں کیا ہوم لائن آرڈر، آن لائن، اور یہ گھروں تک پہنچانا، ویگنز اور ریٹیل آؤٹلیٹس پر بھی پہنچانا. تو یہاں سے پھر وہ فیملی ڈریون آرگنائزیشن جو تھی اس کو انہوں نے کہا کہ ہم موو کریں گے پروفیشنلی رن کرنا، پیشہ ور. یعنی اس میں جو فیملی کا جو تعصب ہے وہ جو ذاتی، تو ابھی تو جو فیملی ہے 4 لوگ ہیں، لیکن فیوچر میں اس میں پرابلم آ سکتے ہیں. جب ان کے بچے آئیں گے ہو سکتا ہے وہ اس کمپٹنسی کے نہ ہوں اور فیملی کی وجہ سے اس لیول تک پہنچ جائیں. تو ان کا کہ اس ایلیمنٹ کو ہم نکال دیتے ہیں. تو اونرشپ تو رہے گی، لیکن ایسے لوگوں کو، اہل کو جو محنت، مشقت اور انڈرسٹینڈنگ والے ہوں. تو یہاں پر پھر مصطفیٰ صاحب جو ہیں نا، انہوں نے پروڈکشن، سیل اینڈ ڈسٹریبیوشن کے فنکشنز کو، ان کو سربراہی کے لیے بندے تلاش کرنا شروع کیے جنہوں نے اس کی ریلیونٹ تعلیم دی ہو، ایکسپرٹیز ہو، کورسز ہوں اور انڈسٹری ایکسپیرینس ہو. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوں گے ان کو لیں گے
تو وہ اس کو رپورٹ کریں گے. مصطفیٰ کے لیے طے کیا گیا کہ اس کو زمام کار اس کے حوالے کر دی جائے، لیکن ہر ریجن میں مینیجرز ہوں اور وہ مینیجرز کے پاس فنکشنل لوگ ہوں. اس طرح یہ تو انہوں نے کہا کہ اس پروفیشنل بننے میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اسٹڈی مینجمنٹ پروسیسز اینڈ سسٹمس، کہ اسٹڈی مینس کہ جو مینجمنٹ کے جو پروسیس ہیں، کہ جیسے یعنی یہ چپاتی بننی ہے تو کتنا آٹا چاہیے، جگہ، مشین، بندے کتنے، 1 گھنٹے میں کتنے بنیں گے، ایک آدمی کتنے بنائے گا، 2 کتنے بنائیں گے، اور اگر کسی کو بیمار ہو گیا تو اس کی ریپلیسمنٹ کون ہوگا، بیک اپ پہ کون ہوگا، پیکیجنگ کون کرے گا، گاڑی میں کون رکھے گا، اسٹوریج میں کون رکھے گا. تو یہ سارے پروسیس بنا لیتے ہیں. اس پروسیس میں ایک پروسیس فلو چارٹ بنتا ہے، تو اس کو بنایا جاتا ہے. اور اس طرح تو مینجمنٹ کو پروسیس اور سسٹم ہے، انوینٹری کتنی رکھنی ہے، اسٹور میں کتنا سامان ہوگا، بندے کتنے چاہئیں گے، پیکیجنگ کا مال کتنا ہوگا، را مٹیریل کہاں سے آئے گا، کس وقت چاہیے، کتنے مہینے پہلے خریدنا ہے. تو اس کے لیے سافٹ ویئر بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. پرانے زمانے میں ڈائری اور ڈاکومنٹیشن ہوتی تھی. تو جناب سب سے بڑا چیلنج اس کو ڈیفائن کرنا تھا. ٹھیک ہے جی، جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے پروسیسز بنانے. اور اس کے بعد HR، ہیومن ریسورس مینجمنٹ. تو اس پروسیس کے مطابق، یعنی یہ پروسیس ہے، پہلے یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، یہ پروسیس ہے. پھر پیکڈ پراٹھا باہر نکلے گا. تو ہر پروسیس میں جو کتنے لوگ چاہیے، کوئی پیک کرے گا، کوئی آٹا گوندے گا، کوئی روٹی بنائے گا، کوئی اس کی ڈاگل پیکیجنگ کرے گا، اسٹور میں رکھے گا، کوئی آرڈر کرے گا. تو اس طرح یہ انہوں نے کہا کہ ہم لیکن اس میں دوسرا چیلنج یہ تھا، تیسرا، کہ یہ جو لوگ، بہت سارے جو لوگ تھے وہ ان کے واقع رشتہ دار، محلے والے تھے. تو اس طرح جو ہے ان کی سبجیکٹیوٹی، یعنی فاؤنڈر بائس، تو اپنی ذاتی پسند ناپسند کو ختم کرنے کے لیے تو HR سسٹم کو اسٹینڈرڈائز کرنا پڑے گا اور یہ ڈسکرائب کرنا پڑے گا. تو مصطفیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ HR کا جو فنکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو پروسیس اورینٹیڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ اس کو آپ نہیں کریں گے تو پھر اچھے لوگ آپ کو نہیں مل سکیں گے. یہ ان کی رائے ہے. تو میرا خیال یہ مکس ہے. آپ کو جنون اور جذبہ اور محبت بھی چاہیے، کچھ پروسیس بھی اسٹرانگ چاہیے. ادروائز تو جس بڑی ادارے نے ان کے ادارہ خریدنا چاہا تھا تو وہ خود کیوں نہیں اس لیول پر پہنچے؟ اس لیے کہ ان کی ٹیم میں وہ مستعدی نہیں تھی. تو اگر آپ پروسیسز بہت زیادہ کر لیں گے تو پھر مستعدی ختم ہو جائے گی. تو یہ آئی تھنک ونس اگین آپ کو خیال رکھنا ہے کہ چوتھے اور پانچویں گیئر میں بھی ایفیکچویشن کو نہیں بولنا. تو جناب اس مسئلے میں تھوڑا سا مسئلہ اور بھی بڑھ جاتا تھا، ایکسربیٹڈ ہو جاتا تھا، کیونکہ جو فاؤنڈرز تھے وہ ایز اے امپلائی بھی کام کرتے تھے. تو نظر صاحب اونر بھی ہیں، امپلائی بھی ہیں. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر یہ طے کیا گیا کہ جو بورڈ ہے اس لیول پر نظر، شمسو اور جعفر رہیں گے اور بیچ میں کام بھی کریں گے. لیکن کام کرتے ہوئے جب وہ کوئی مسئلہ، کوئی ان کا جو فیصلہ ہوگا اس لیول پر، آپریشنل لیول پر، وہ بھی مشورے سے طے ہوگا. تو وہ ڈائریکٹ نہیں کریں گے. اور وہ جو مشورے کا جو امیر ہے وہ مصطفیٰ ہے. اور جو بورڈ لیول کا جو مشورہ ہے، جس میں اسٹریٹجک فیصلے ہونے ہیں، اس کا بھی امیر مصطفیٰ ہے. تو وہاں پر بھی نظر صاحب ایز اے اونر اس کو مشورہ دے سکتے ہیں. اگر کوئی بات ہوگی تو تینوں بھائی مل کے چیلنج کر کے اپنا اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ سسٹمز کو لانا پڑا تاکہ پروفیشنل آرگنائزیشن ہو. اور ایک آدمی جو CEO ہے، زمام کار ہے. تو یہ پھر اس میں مختلف پوزیشنز دکھائی گئی ہیں. ساؤتھ ڈویژن، ویسٹ، دبئی میں دیکھیں نا آصف صاحب ہیں. تو اس کے بعد آپریشنز بھی ہیں. پھر آپریشنز کے اندر پروسیسز ہیں، پروڈکشن، مینٹیننس، کوالٹی کنٹرول. پروڈکشن کی ٹیم ہے، ایکوپمنٹ کی ٹیم ہے، کوالٹی کی ٹیم ہے. اسی طرح HR کے لوگ ہیں، پھر اسٹور کے لوگ ہیں، پھر سپلائی چین، فلیٹ مینجمنٹ، ریٹرنز مینجمنٹ، بزنس کو پھیلانے کے لیے سیلز، مارکیٹنگ. تو اسی طرح یہ ایک ٹیم، سینٹرل ٹیم ہے جو ان کے ہیڈ آفس میں ہے، اکاؤنٹس، فائنینس، کاسٹنگ، سول، الیکٹریکل، میکینیکل، تاکہ دکانوں میں، مینٹیننس، فیکٹری میں. تو اسی طرح ویسٹ ڈویژن. تو یہ ڈویژنل اسٹرکچر بنا. یہ مصطفیٰ صاحب نے کام کیا. اس میں پروفیشنلز، ایسے لوگ جن کا ایکسپیرینس اور ریلیونٹ سسٹم پروسیجرز پڑھے ہوئے، ان کو لے کر آئے. تو ونس اگین میرا اس میں ہمارا ایفیکچویشن پڑھنے کے بعد ہمارا یہ ہے یقین اور بلیف بن چکا ہے کہ ان کو بھی ایفیکچویشن سکھانی ہوگی. ان لوگوں کو جو ہائر کریں گے، وی کانٹ ٹرسٹ دیم. یہ سسٹمز وہی ملٹی نیشنلس کے سیکھ کر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ بولنے میں اچھے ہیں، پریزنٹیشنز میں اچھے ہیں، لیکن اگر ایفیکچویشن نہیں سیکھی ہوئی تو کچھ عرصے میں یہی سسٹم آپ کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا. سو وی نیڈ اے مکس چاہیے. اور تو یہاں پر یہ ہمارا یہ کہانی ختم ہوتی ہے کہ یہ 1 بلین INR کو یہ ٹچ کر رہے ہیں.
اور ماشاءاللہ ہندوستان کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں. تو لیٹس سی یو انشاءاللہ ان another episode.